سجدے کی حالت میں چکر آنا جادو ہونے کی نشانی ہے۔ سائل کا گھر پر آنا اللہ کی رحمت برسنے کی نشانی ہے۔ نماز کے دوران پاؤں پر خارش ہونا جلدی بیمار ہونے کی نشانی ہے۔ نماز کے دوران جمائی کا آنا لمبی عمر پانے کی نشانی ہے۔ عورت کا شوہر سے اونچا بولنا عورت کے جہنمی ہونے کی نشانی ہے۔ زبان پر چھالے پڑنا پرخلوص آدمی کی نشانی ہے۔ چھاتی پر بالوں کا ہونا اصلی مرد ہونے کی نشانی ہے۔ اونچی آواز میں بولنا بدقسمت ہونے کی نشانی ہے۔ تنہا پسند ہونا اللہ کے ساتھ قربت کی نشانی ہے۔ آنکھ کے اندر تل کا نشان ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے۔ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ مچھر کا کاٹنا ایک گناہ کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ نماز آہستہ پڑھنا دل میں اللہ کے خوف کی نشانی ہے۔ اندھیرے سے ڈر لگنا دل کے معصوم ہونے کی نشانی ہے۔ چھوٹے چھوٹے لقمے کھانا صحت مند رہنے کی نشانی ہے۔ کام کو آہستہ آہستہ کرنا کامیاب ہونے کی نشانی ہے۔ ہر کام کو وقت پر کرنا دنیا و آخرت میں کامیابی کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے شیشے کا گر کر ٹوٹ جانا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ ماتھے پر محراب کا بننا اللہ کا محبوب بننے کی نشانی ہے۔ نماز پڑھنے میں سستی کرنا اللہ سے دوری کی ایک بڑی نشانی ہے۔ آنکھوں کا پیلا پڑ جانا بے تحاشا دولت ملنے کی نشانی ہے۔ سر کے بالوں کا گرنا ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ ناخنوں کا جلدی بڑھ جانا اللہ کے ناراض ہونے جانے کی نشانی ہے۔ بدن کے کوئی بھی حصے کا جل جانا اللہ کو پسند آ جانے کی نشانی ہے۔ بدن پر زخم کا لگ جانا گناہوں کے کفارہ کی نشانی ہے۔ انسان کی خوشی صرف 2 دنوں تک رہتی ہے، چاہے وہ کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اب شیشہ میں جتنے زیادہ خوبصورت خود کو نظر آتے ہیں، اس سے 3 گنا زیادہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کو بہت جلد پیار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اب سے بات کرنا چھوڑ دے تو وہ پیٹھ پیچھے دوسروں سے آپ کے بارے میں ہی بات کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پورا دن آپ کے بارے میں ہی سوچے تو رات کو سونے سے پہلے اس سے بات کرو۔ اگر انسان تنہا رہنا شروع کر دیں تو وہ پاگل پن کی پہلی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، اسی لیے وہ دوسروں سے الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ بے عزتی کرنے والے کے سامنے مسکرا دے تو آپ کی مسکراہٹ اسے تیر کانٹوں کی طرح چبھتی ہے۔